بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کی آج سلسلہ وار ویڈیو میں ہم آج فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے اختلافات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اسلامی تاریخ اور ہم اصل مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ 1000 سال پہلے معتزلہ اور اشری کے نظریات، انکار، ان کا ارتقاء، ان کا عروج، ان کا زوال، ان تمام کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے۔ معتزلہ یونانیوں کے کندھوں پر سوار تھے، لیکن انہوں نے اس طریقہ کار کو قرآن پر لاگو کرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کے نظریات کو مغربی لاطینی دین کہہ کر اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ اشری معتزلہ کے کندھوں پر سوار تھے، لیکن انہوں نے معتزلیوں کے طریقہ کار کی نفی کی اور انہیں کافر قرار دیا۔ آنے والی نسلوں نے ان اشری نظریات کو سمجھنے میں غلطی کی، ان کے تفکرات کو تقدیس سے الجھا دیا اور آرام کے ساتھ غفلت کی نیند سو گئے۔ جعفریہ مسلک کا ارتقاء آزادانہ طور پر ہوا اور یہ سنی مسلک فقہ کا متوازی ہے۔ اس کے ساتھی مسالک کی طرح اس کی جڑیں بھی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہے۔ حالانکہ اس نے اپنے سرچشمہ سے اکتساب حاصل کرنے کے لیے آزادانہ روشن کا مظاہرہ کیا، لیکن اکثر عملی معاملات میں سنی مسلک اور جعفریہ مسلک کا موقف ایک ہی ہے، یہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سنی فقہ اور جعفریہ فقہ نے اکثر معاملات میں جو موقف اختیار کیا ہے، ان کے درمیان میں اختلاف کم ہے، جبکہ خود سنی مسالک میں انہی معاملات پر آپسی اختلافات زیادہ ہیں۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہ منفی موقف اور رویہ اختیار کیا کہ فقہ کے صرف 4 ہی مسالک ہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تاریخ حقائق کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو جعفریہ فقہ بھی اس قدر جائز ہے جس طرح کہ سنی فقہ، اس لیے کہ اس کا ارتقاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور اسے مسلمانوں کی ایک بڑی اقلیت مانتی ہے۔ اسی طرح زیدی مسلک کا فقہ بھی تاریخی طور پر جائز ہے، لیکن ہم اس کا زیادہ تر تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کی صرف ایک معمولی سی اقلیت ہی اس کے پر گامزن ہے۔ قرآن شریف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی درجہ عنایت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ تمہیں صاف رکھے گا اور بہترین پاکیزگی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد کو اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین علیہ السلام کے علاوہ حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد ہے۔ کچھ دوسری حدیث میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ہی اہل بیت سے مراد کے لیا گیا ہے۔ حج سے واپس ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام عزیز کم پر ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو سنبھال لو گے تو کبھی غلط روش اختیار نہ کرو گے۔ وہ ہے کتاب جو ایک رسی کی طرح آسمان سے زمین تک دراز ہے، اور میرے اہل و عیال، علاوہ اس کے شیعہ و سنی حدیث دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس اعلیٰ مقام کو تصدیق کرتے ہیں، جن میں انہیں علم کا دروازہ کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حدیث جعفریہ فقہ کا مرکزی حصول یہ عقیدہ یہ ہے کہ فقہ کی سلسلہ سمت کا سرچشمہ قرآن سے بہتا ہوا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا،
پھر اہل بیت تک، اور نتیجن آخر کا صرف اور صرف اہل بیت کے ائمہ کرام تک ہی پہنچتا ہے۔ موازنہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سنی اس موقف کو منظور کرتے ہیں کہ اقتدار کا سلسلہ سرچشمہ قرآن سے شروع ہو کر سنت رسول تک بہتا ہے، پھر یہاں سے اجماع صحابہ تک پہنچتا ہے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اے لوگو میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور میری امت کو کبھی کسی گمراہی پر متحد نہیں ہوگی۔ یہ دونوں موقف اس وقت پہلی بار بالکل واضح ہو گئے جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے نامزدگی کی گئی۔ مجلس شورا نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ سلطنت کے امور قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں شیخ یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے چلائیں گے؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ میں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خلافت کی پاسبانی کروں گا، اور حضرت عثمان نے جواب دیا تھا کہ واقعی میں قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں شیخ کی سنت کی پیروی کروں گا، اور اسی وجہ سے انہیں خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے اس موقف کو قبول کر لیا تھا۔ خلافت کے بارے میں اختلاف رہا اور کئی تباہ کن خانہ جنگیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت فرمانے کے 100 سال تک فقہ کا کوئی بھی الگ مسلک موجود نہیں تھا۔ جو بھی اختلاف رہا تھا وہ سیاسی تھا، فقہ یا شریعت کے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں فتویٰ مانگا، جبکہ دونوں انتہائی تلخ خانہ جنگی میں مشغول تھے۔ اہل بیت نے خصوصیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی روایت کردہ احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی گئی ہیں۔ حضرت علی کے مقولے جو کہ نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے اسلامی تعلیمات اور رسول خلاقات کا لاسانی سرمایہ اور مذہب ہے۔ فقہ کے واضح اور معین شکل ایک شائستہ مذہب ذہنی تعلیمی طرز دینے والے شعبہ علم کی حیثیت سے حضرت امام جعفر صادق جن کا انتقال سن 765 میں ہوا کے دور میں ارتقا پذیر ہوا۔ حضرت جعفر صادق ایک غیر معمولی طور پر ذہین عالم، استاد اور رہنما امام تھے۔ انہوں نے حلقہ کی ابتدا کی جہاں اس دور کے عظیم علماء جمع ہوتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے اور یوں حلقہ میں علم سیکھتے۔ ابو حنیفہ ان کے ہم اثر تھے۔ انہوں نے امام جعفر کے گھر پر منعقد ہونے والے حلقہ میں حصہ لیا اور فیض حاصل کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرح امام جعفر صادق نے بھی اپنے نام سے مرسوم ہونے والے فقہ کو آپ نے خود قلم بند نہیں کیا۔ وہ ایک استاد تھے جو زبانی درس دیا کرتے تھے، فقہ کے اصولوں کو کھول کھول کر صاف صاف الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ اسلام کے اولین دور میں جاری کرا طریقہ کار یعنی زبانی درس کے ذریعے دینے والے ان کے درس کے سلسلے کی فہرست کو ترتیب دینے اور انہیں دستاویزی شکل دینے کا کام ان کے شاگردوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ امامیہ مصنفین کے سلسلے کی سب سے اہم شخصیت محمد ابن الحسن اتیمی کی ہے، جن کا انتقال سن 903 میں ہوا۔ انہوں نے ولایت اور امامت کے اصولوں کو تحریری طور پر منضبط کیا، حالانکہ یہ اصول خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی موجود تھے۔ ولایت ولی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ محافظ، استاد، مصاحب، اور یہ شیعہ اصولوں کا مرکزی نقطہ نظر ہے۔ شیعہ نے یہ نقطہ نظر اپنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلم قوم کی محافظت ایک ولی پر عائد ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین ولی ہے۔ قوم کا ایک مالک یا استاد ہونا ضروری ہے، اور یہ مالک بغیر کسی تردد کے صرف اور صرف اہل بیت کا ہی فرد ہو سکتا ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ بنایا، اسی لیے ائمہ کرام بھی پاک اور معصوم ہیں۔ اس لیے وہ قوم کی امامت کے لیے خصوصیت کے ساتھ واحد فرد کی حیثیت سے چنے گئے۔ جعفریہ مسلک کے ماننے والے 12 ائمہ کرام کی امامت کو مانتے ہیں۔
امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جو درازی، امام بادی، امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی 12 ائمہ کرام کو قبول کرنے کی وجہ سے جعفریہ مسلک کو اثنا عشری کہا جاتا ہے، یعنی جو 12 امام پر یقین رکھتے ہیں۔ جعفریہ مسلک کا عصمتہ پر بھی عقیدہ ہے، یعنی امام وقت کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے، مذہبی غلطیوں اور گتاہیوں سے بچاتا ہے۔ پرسنل لا کے معاملے میں جعفریہ فقہ اور منفی فقہ کے درمیان کچھ مسائل کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن قومی مسائل یا قوم کی بھلائی کا جہاں تک سوال ہے، اس معاملہ میں جعفریہ فقہ بھی حنفی فقہ کی طرح انتہائی سخت ہے۔ ایسے مسائل جس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے، ایسے مسائل پر دونوں فقہ میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے۔ حنفی فقہ کی طرح جعفریہ میں بھی استحسان کی گنجائش موجود ہے۔ جس طرح حنبلی فقہ کا عروج اپنے دور کے سیاسی حالات کا مورد منت رہا، بالکل اسی طرح جعفریہ فقہ کا عروج بھی اور اس کی ترقی بھی شیعہ طبقہ کے عروج سے وابستہ رہی۔ کربلا کے سانحہ کے بعد جعفریہ تحریک ایک غیر سیاسی تحریک بن گئی اور بنو امیہ کے ساتھ راست ٹکراؤ سے گریز کیا۔ جب بنو عباس کا دور شروع ہوا تو ایسا لگا کہ جعفریہ تحریک کے لیے امید کی کرن روشن ہوئی ہو، اور اس لیے کہ بنو عباس بنو ہاشم کے بھائی تھے، لیکن یہ ساری امیدیں آگے چل کر خاک میں مل گئیں۔ بنو عباس نے شروع میں تو شیعہ تحریک سے اپنے مفاد کے لیے فائدہ اٹھایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بنو امیہ سے بھی زیادہ سختی اور بربریت کا ساتھ شیعہ تحریک کو کچلا۔ اہل بیت کو سیاسی حاکمیت کے حقوق دلانے میں ہر طرف سے ناکام ہو کر شیعہ تحریک زیادہ تر تزکیہ لفظ کی طرف راغب ہو گئی۔ صرف مصر میں بنو فاطمہ کا دور اس سے مستثنیٰ تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں بھڑک اٹھنے والے فلسفانہ مباحث سے اور ان کے تنازع سے مفر مقم نہ تھا۔ اپنے ہم اثر سنی فقہ کی طرح فقہ جعفریہ بھی 2 الگ الگ نظریات کے ساتھ ارتقا پاتا رہا۔ ایک تھا اقلیت پسند، دوسرا تھا روایت پسند۔ اقلیت پسندانہ تاریخ نظریاتی سے اکبری مسلک کا ارتقا ہوا۔ اس مسلک کا معتبر ترین کتابوں کو ہی فقہ کی بنیاد بنانے پر زور دیا۔ اس کے مطابق معتبر کتابیں ہیں قرآن پاک، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ روایت پسند مسالک اصولی مسلک سے مربوط ہو گئے اور حدیث و روایت کی مستند ہونے کے بارے میں ثبوت کے لیے طریقہ کار اور اصول قائم کرنے پر زور دیا۔ جعفریہ فقہ کے اصول مسلک کا طریقہ کار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولی مسلک سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اس مسئلے پر جہاں قرآن اور سنت رسول سے صاف اور واضح رہنمائی نہیں ملتی، وہاں حنفی مسلک کی طرح جعفریہ مسلک بھی اجتہاد کو فقہ کے لیے قابل قبول طریقہ کار کے حیثیت سے قبول کیا ہے۔ اسی طرح جعفریہ اور سنی مسالک 2 آپسی الگ الگ ندیوں کی طرح ہیں جو ایک ہی عظیم جھیل سے نکلتی ہیں اور اسلام کی سرزمین کے لالا زاروں کو مختلف سمتوں سے سراب کرتی چلی جاتی ہیں۔ ان دونوں مسالک نے اپنے اپنے دلائل سے اکثر ایک ہی نتیجہ نکالا ہے، اس لیے کہ دونوں کا ماخذ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ حالانکہ ان کے درمیانی سرچشمے الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ان میں اختلافات کی گنجائش بھی ہے۔ فقہ ایک ایسے پل کی تعمیر کی ہے جس کے ذریعے اسلامی تہذیب مستقبل کی جانب کامیابی کے ساتھ پیش رفت کرتی ہے۔ اس دور میں دنیا میں جو مروجہ نظریات تھے، مسلمانوں نے ان سارے افکار کا سامنا اعتماد، جوش اور ولولہ سے کیا، اور یہی بات تاریخ کے ایک طالب علم کی توجہ فوری طور پر مقبل کرا لیتی ہے۔ 11ویں صدی عیسوی تک اسلامی تہذیب نے اس دور کے اہم اثر تہذیبوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے اور اپنے جوابی اقتدامات کے لیے جن تصورات کی ضرورت تھی، ان کو واضح اور معینی شکل دی۔ یہ جوابی اقتدام بنیادی طور پر یونان کی اقلیت پسند
چیلنج سے اور مشرق کی روحانی چیلنج دونوں سے الگ تھا۔ کچھ تجربات کے بعد یونانی فکر کو دھتکار دیا گیا اور اسے بوریا بستر باندھ کر مغرب کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ ابن رشد کا تحفظ الخطاوس جو کہ 1190 کے آس پاس لکھا گیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حسد بھرا الوداعی سلام ہے۔ ایک مسلمان اسکالر کا جو اپنے آبائی اسلامی وطن کو چھوڑ کر لاطینی مغرب کی طرف ہجرت کر رہا ہے، دوسری جانب اسلام نے مشرقی افکار کا مقابلہ یوں کیا کہ اس کی کئی روحانی افکار کو باطنیت اور اسلامیت میں رنگ لے گیا۔ 12ویں صدی کے بعد صوفی افکار نشو و نما پانے لگے اور مغولوں کی بربادیوں سے بھرپور یلغار کے بعد اس کی جڑیں اور مضبوط ہوئیں اور یہ اسلام کا بنیادی ذریعہ بن گیا۔ اب اسلامی عمارت کی معمار بو علی سینا یا کندی یا بیرونی یا ابن رشد نہیں رہے، باستثناء ابن خلدون جن کا انتقال 1407 میں ہوا، بلکہ ان کی جگہ حافظ رومی یا شاہ ولی اللہ نے لے لی۔ یہ اب اس اسلامی کثرت معمار بن گئے، تجرباتیت اور عقلیت ماضی کی یادگار بن گئے۔ اس طرح قرون وسطیٰ کے بعد عالم اسلام میں اور مغرب میں سائنس اور تہذیب کے لیے نئے اور مختلف رشتے استوار ہوئے۔ مغرب نے بو علی سینا یعنی اوسینیا ابن رشد یعنی اویرس اور ان کے تجرباتی اور عقلی ورثہ کو اپنا لیا اور جس سائنس کو آج ہم جانتے ہیں، اس سائنس کو اپنی تہذیب و تمدن کا اٹوٹ حصہ بنا لیا۔ مسلمان تیزی کے ساتھ عقلیت پسندانہ تجرباتیت سے دور ہوتے گئے اور مشاہدہ نفس و مراقبہ کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے۔ وہ مسلمان جو اعلان کرتے ہیں کہ سائنس اور مذہب اسلام کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، وہ ضرور اس پر غور فکر کریں۔ سائنس کو اپنے ابتدائی نظام سے نکال کر آپ اسے زندگی کی بازی کے دوران یا آخر میں اسی میدان میں نہیں اتار سکتے۔ آپ کو نظام زندگی یا اس بازی کے ابتدائی نظام کو ہی بدلنا ہے، یعنی وہ بنیادی تصورات جس پر مسلم تہذیب نے 9ویں صدی عیسوی کے دوران معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہونے والے باہم مناظروں کے بعد سے کائناتی نگاہ بینی کی کیسے کی تعمیر کی، اس کے سامنے رکھ کر قابل فہم اور مربوط فلسفہ سائنس اور فلسفہ تہذیب کو از سور نو منضبط کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ اسلامی افکار پر جمود طاری ہو گیا اور افکار جو زمانے میں مستقبل کی جانب پیمائی کرتے رہتے اب ماضی کی طرف لے جانے لگے۔ مسالک کے فقہ بذات خود مذاہب بن گئے، ٹھوس اور منجمد ہو گئے۔ نسل پرستی، سرکاری رب پرستی، سیاسی بدعنوانیوں، قبلہ پرستی، وطن پرستی، ان تمام حالات کو منجمد بنانے میں اپنا رول ادا کیا۔ وہ اقرا جو اسلام کی اولین دور میں خانہ بدوشی کی طرح بستی بستی گھوم کر اسلام کا درس دیا کرتے تھے، اب ناپید ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ پشاور استاذہ نے لے لی ہے، حالانکہ جوں کا توں برقرار رکھنا ہی ان کا کام تھا۔ نظری معاملات سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ تڑپنے لگے۔ وسیع تار پیمانے پر یہ اجماع ہوا کہ موجودہ نظام فقہ موجودہ دور کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسلام نے یونانی طرز فکر کی یلغار کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا اور مشرقی مذاہب کے روحانی چیلنج کو کامیابی کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا، اور شاید اب مقدمہ کو آرام دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا، لوگ تقلید کو اپنانے لگے۔ وہ صرف سنی شیعہ، حنفی، مالکی، شافعی، جعفری، زیدی یا فاطمی بن کر رہ گئے۔ سیاسی تبدیلیاں عقل و خرد پر حمود طاری کر دیتی ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں بنو فاطمہ نے مصر کو فتح کیا اور سنی اکثریت عوام پر فاطمی فقہ کے ذریعہ حکومت کی۔ بنو فاطمیہ کے چیلنج کے جواب کے حیثیت سے ترک آگے آئے جو سنی فقہ کے علمبردار تھے۔ خلافت کا مرکزی کردار حاکمانہ اقتدار میں گم ہو گیا، ان کی جگہ سلاطین اور امیروں کی آزادانہ ریاستوں نے لے لی۔ 16ویں صدی عیسوی کے دوران عظیم شاہی خاندان ابھرے، وہ تھے عثمانیہ ترک، مغل اور صوفیہ نے جعفریہ فقہ کو اپنایا تو عثمانیہ ترکوں اور مغلوں نے حنفی فقہ کو۔
آپس میں چند ایک افکار پر اختلاف تو ضرور ہوتے تھے، لیکن سرحدوں اور علاقوں پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپسی جنگوں میں ہمیشہ مذہب کا سہارا لیا گیا۔ صرف جغرافی حالات اور اس دور کی محدود ٹیکنالوجی نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل برباد کرنے میں باز رکھا۔ جو کچھ بھی ہوا، ان کی اپنی متصب مذہبی پالیسیوں نے 17ویں صدی تک اس بات کو یقینی بنا دیا کہ بنیادی طور پر ایران اثنا عشری اور پاکستان، ہندوستان، وسط ایشیا اور عثمانی ترک حنفی خطوط میں منعکس ہو کر رہ گئے۔ شیعہ اور سنی مذاہب کے درمیان مفاہمت کی آخری بڑی کوشش نادر شاہ نے کی۔ ابتدا میں یہ بہت بڑا سخی تھا، لیکن سن 1739 میں قتل و غارت گری کے بعد جب دہلی سے بہت بڑی دولت لوٹ کر لے گیا تو بہت بڑا کنجوس بن گیا۔ ایران واپس لوٹنے کے بعد اس نے شیعہ اور سنی علماء کو جمع کیا اور اس تاریخی تقسیم کی خلیج کو بانٹنے کی کوشش کی، لیکن شیعہ اور سنی دونوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف شنام ترازی پر اتر آئے۔ اس مخالفت نے اسے ظالم بنا دیا اور وہ ایک کنجوس کی موت مرا۔ زندگی بھر شیعہ اور سنی دونوں کو حقارت سے دیکھتا رہا اور تاریخ خود اسے حقارت سے دیکھتی رہی۔ اجتہاد پر موت کا جمود طاری ہونے کے لیے اکثر تاتاریوں اور مغولوں کو مورد الزام قرار دیا جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر یہ بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں 13ویں صدی میں صلیبیوں کے حملوں اور 13ویں صدی میں مغولوں کی جانب سے ہونے والی تباہیوں اور بربادیوں اور بغداد میں خلافت کے خاتمہ سے بہت پہلے ہی جمود کا یہ عمل شروع ہو چکا تھا۔ بیرونی اہم واقعات نے تو بس حالات کو برقرار رکھا اور خارجی عناصر سے دور ہو کر اسلامی تہذیب زیادہ تر باطن کی جانب راغب ہوتی چلی گئی، اپنی باطنی روح کی طرف۔ اس کے بعد صوفی اصحاب نے لیڈرشپ کو قرا اور فقہ کے ہاتھوں سے نکال کر خود سنبھال لیا۔ اہم مثال فقہ نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کی خدمت انجام دی، معاشرہ کو مربوط کیا، بیرونی تہذیبوں کی نظریات سے ان کے افکار سے قوم کو بچایا اور تاریخ کے نازک لمحات میں اس کی حفاظت کی۔ 18ویں صدی میں اسلام کو فوجی حیثیت سے مشرق وسطی اور بیرا روم میں غلبہ حاصل تھا۔ اس دور میں اسلامی تہذیب کا یونانی، چینی، ہندی تہذیبوں کے ساتھ باہمی اثر اندازی کا عمل بھی جاری رہا، لیکن اس دور کے ابتدائی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر ایک تہذیب کافی حد تک اپنے ہی دائرہ اثر میں آزاد تھی۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے چیلنج تھا خود اپنے داخلی رشتوں کو چھانٹ کر انہیں مستحکم بنانا، اس کے بعد دوسری تہذیبوں کے افکار کے ساتھ اس کے روابط کی تشریح کرنا۔ اس دور میں اس وقت کے حالات کے مطابق اس کا حل انہوں نے ڈھونڈ نکالا۔ اسی دھن میں انہوں نے دنیا کو دارالعرب اور دارالاسلام میں بانٹا۔ دارالاسلام دنیا کا وہ حصہ تھا جہاں اسلامی شریعت کا نفاذ تھا۔ دارالعرب وہ دوسری دنیا تھی جہاں کفار یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے بستے تھے۔ اس لیے دارالعرب پر حملے کرنا اور اس پر قبضہ جمانا ایک مستحب کام سمجھا جاتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کیا کہ اس نظریہ کی اثر نو تحریف کی جائے۔ آج مسلمانوں کی 1/2 سے زیادہ آبادی غیر مسلم اکثریت ممالک میں بستی ہے۔ فقہ ایک منجمد ہتھیار نہیں ہے، یہ شریعت کا تاریخی حجم ہے۔ اس سکڑتی ہوئی دنیا میں جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گئی ہے، جہاں انفارمیشن انقلاب ممالک کی قومی سرحدوں کو غیر محفوظ کر دیا، تہذیبی عمل، رد عمل، تمدنی مکالمے اور گفتگو و شریعت الگ طریقے سے ظہور پذیر ہے۔ یہ عمل 8ویں اور 9ویں صدی کے عمل سے بالکل الگ ہے۔ تو دوستو، آج 21ویں صدی اسلام کو یونان کی عقیدت پسندی کا سامنا نہیں ہے، نہ ہی بدھوں کو مراقبہ سے اور نہ ویدوں کی اوتار پرستی سے، بلکہ ایک ایسی مادہ پرست تہذیب جو کسی بھی مذہب کے خلاف ہے۔ آج دنیا کی تہذیب ایک نئے اور تارو طریقی پر پسترا۔ اس تہذیب کا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ اقتصادی مرکزیت آج کے عالمی مادہ پرست تہذیب
نے سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، علم اخلاقیات اور سیاست کو اپنا اوتار بنا لیا ہے اور بذات خود مذہب کی اصل روح کو سب سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ آج کے سب سے اہم اور بڑے مسائل بنیادی طور پر اقتصادیات سے وابستہ ہے، روحانیت سے نہیں۔ آج دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ اور ہندو، سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ایک دوسرے پر رد عمل کا مسئلہ کی تشریح سے مستعدم ہے۔ علاوہ اس کے اس صورتحال سے بھی دوچار ہے کہ اس مادہ پرست تہذیب سے کس طرح نپٹا جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ علماء کی جانب سے ایک مدلل رد عمل کو ابھی اور ظہور میں آنا باقی ہے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اللہ حافظ۔